ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تحسین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تحسین لٹریری۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ولیم ورڈزورتھ کی ایک بہت ہی خوبصورت سی پوئم لوسی گرے کے بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پوئم کے بارے میں۔ یہ جو پوئم ہے یہ 1799 میں لکھی تھی ولیم ورڈزورتھ نے، اور یہ پبلش ہوئی تھی 1800 میں۔ یہ پوئم جو ہے سالیٹیوڈ کے ٹائٹل سے بھی جانی جاتی ہے، اور اس کی جو انسپائریشن تھی وہ پوئٹ نے حاصل کی تھی ایک سٹوری سے، جو سٹوری اس کی سسٹر ڈروتھی ورڈزورتھ نے اسے سنائی تھی، ایک بچی کے بارے میں جو ایک ٹاؤن میں جاتی ہے اور برفانی طوفان کی زد میں آ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ نیچر کے بارے میں ہے، ڈیتھ کے بارے میں ہے، ایک بچی کی ڈیتھ کے بارے میں، اس کی انوسینس کے بارے میں، اور اس کے لاس کے بارے میں کہ ایک لائف جو ہے وہ کس طرح لاسٹ کی گئی ہے۔ اس میں ٹوٹل 16 سٹانزاز ہیں۔ اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ ہے ABABCDCD۔ اس میں جو میٹر یوز کیا گیا ہے وہ ہے آیامبک ٹیٹرا میٹر اور آیامبک ٹرائی میٹر۔ آیامبک ٹیٹرا میٹر میں فرسٹ اور تھرڈ لائنز آتی ہیں، اور جو سیکنڈ اور فورتھ لائنز ہیں وہ آیامبک ٹرائی میٹر میں کے مطابق ہیں۔ اس کا جو موڈ ہے وہ سیڈ بھی ہے اور ہیپی بھی ہے۔ اس کی جو مین تھیم ہے، اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی جو ایک پہاڑی علاقے میں رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں، ایک شام کو اس کا باپ اسے بولتا ہے کہ بیٹا جاؤ ٹاؤن سے اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ لالٹین بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ برف میں ماں کو راستہ دکھا سکو اس لالٹین لائٹ کی مدد سے۔ تو وہ بچی چلی جاتی ہے اپنی ماں کو لینے، لیکن راستے میں طوفان وقت سے پہلے آ جاتا ہے اور وہ بچی بھٹک جاتی ہے، اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ وہ ساری رات ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہے تو دوسرے سے اترتی ہے، اور اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ٹاؤن تک پہنچ پاتی ہے کہ جہاں اس نے ماں کو لینے جانا تھا، اور نہ ہی وہ واپس گھر آتی ہے۔ ساری رات اس کے ماں باپ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، اور صبح جب وہ اس کو دوبارہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک لکڑی کے بنے پل تک اس کے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کوئی نشان نہیں ہوتا، جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بچی یہیں سے اس پل سے اس ندی میں گر کر مر چکی ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی کریٹیکل اپریسیشن کے جانب۔ After I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see it break of day, the solitary child. میں نے اکثر لوسی کے بارے میں سنا تھا، جب کبھی میں کسی ویرانے سے گزرتا تھا۔ ایٹ دا بریک آف ڈے، صبح سویرے، آئی چانس ٹو سی، مطلب مجھے دیکھنے کا موقع ملا صبح سویرے، دا سالیٹری چائلڈ، ایک تنہا سی لونلی بچی، سالیٹری مین لونلی، اینڈ بریک آف دا ڈے، مارننگ، صبح سویرے۔ نو میٹ نو کامریڈ لوسی نیو، she dwelt on a wild moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. Here dwelt mean to live رہنا، اور comrade فیلو ایک ساتھی، اینڈ وائلڈ مور ایک پہاڑی علاقہ۔ ورڈزورتھ کہتا ہے کہ لوسی کیونکہ ایک پہاڑی علاقے میں رہتی تھی جہاں برف پڑتی ہے سارا سال، تو دور دور تک اس کے گھر کے ارد گرد آبادی نہیں تھی، تو نہ ہی اس کا کوئی ساتھی تھا، نہ ہی اس کا کوئی دوست، نہ ہی اس کی کوئی سہیلی۔ She dwelt on a wild moor، وہ ایک پہاڑی علاقے میں رہتی تھی، اور وہ اتنی خوبصورت بچی، اتنی کیوٹ، اتنی پیاری بچی، وہ کہتا ہے کہ پہلے کسی انسان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی جتنی کہ یہ لوسی ہے۔ وہ اس کی بیوٹی سے بہت زیادہ امپریسڈ ہے ادھر پوئٹ۔ یو یٹ می اسپائی دا فان اٹ پلے، شاعر کہتا ہے کہ آپ ایک ہرن کے بچے کو تو کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے، فان ہرن کا بچہ۔ دا ہیئر اپان دا گرین، ہیئر مین خرگوش، آپ ایک خرگوش کے بچے کو بھی گھاس میں کھیلتا ہوا دیکھ پائیں گے، بٹ دا سویٹ فیس آف لوسی گرے، لیکن لوسی گرے کا وہ پیارا چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ، ول نیور مور بی سین، اب دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دے گا۔ اب یہ جو نیکسٹ ٹانسا ہے اس میں لوسی کا باپ اسے جو بات کر رہا ہے اس کے بارے میں ہے۔ ٹو نائٹ ول بی اے اسٹارمی نائٹ، آج کی رات طوفانی رات ہوگی، طوفان آنے والا ہے۔ یو ٹو دا ٹاؤن مسٹ گو، اور تمہیں ٹاؤن میں لازمی جانا چاہیے، ضرور جانا ہے۔ اینڈ ٹیک اے لینٹرن چائلڈ
to light. اور بچے یہ لینٹرن یہ لائٹ ساتھ لے جاؤ ٹو لائٹ یور مدر تھرو دا سنو، تاکہ تم اپنی ماں کو اس لائٹ کی مدد سے راستہ دکھاتے ہوئے گھر واپس لے آؤ۔ اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ یہ لینٹرن لے جاؤ اور آج کی طوفانی رات ہونے والی ہے اور ٹاؤن سے جاؤ اپنی ماں کو واپس گھر لے آؤ۔ دیٹ فادر ول آئی گلیڈلی ڈو، ہاں ابا جان میں ضرور جاؤں گی۔ ٹس سکیئرلی آفٹر نون، لیکن ابھی تو سپہر ہی بمشکل سے سپہر کا وقت ہوا ہے، مطلب ابھی کافی وقت رہتا ہے رات ہونے سے۔ دا منسٹر کلاک ہیز جسٹ سٹرک 2، اور جو چرچ کا گھڑیال ہے بڑا گھڑیال ایک چرچ میں لگا ہوا ہے اور اس نے ابھی بمشکل 2 ہی بجے ہیں، مطلب 2 بجے کا ٹائم ہی ہوا ہے۔ اینڈ یونڈر از دا مون، یونڈر مین اوے لیٹ، کہ ابھی تو چاند نکلنے میں بھی کافی وقت پڑا ہے، کافی دیر ہے، رات کو بھی کافی دیر ہے، مطلب میں چلی جاؤں گی لیکن ابھی تو سپہر کا وقت ہے۔ At this the father raised his hook and snapped a fagot band. He paused his work and Lucy took the lantern in hand. اس کا جو باپ ہے اس نے وہ اپنی ہک اپنی درانتی اٹھائی اینڈ snapped a fagot band، اور لکڑیوں کا ایک گٹھا جو قریب پڑا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ He piled his work، مشغول ہو گیا اپنے کام میں۔ And Lucy took the lantern in hand، اور لوسی نے وہ لینٹرن ہاتھ میں اٹھایا اور روانہ ہوگی ٹاؤن کی جانب۔ Not blither is the mountain row، رو مین ہرن کا بچہ فان، اینڈ blither مین ہیپی، کہ کسی ہرن کا بچہ بھی اتنا خوش، اتنا بے فکر اور اتنا کھیلتا کودتا نہیں ہوگا جتنا کہ وہ لوسی جس طرح جا رہی تھی خوشی خوشی سے۔ With many a wanton stroke her feet dispersed the powdery snow that rises up like smoke، اور یہ جو برف پڑی تھی راستے میں جب لوسی اس پہ اپنے قدم رکھتی تھی تو وہ ایک پاؤڈر کی طرح ادھر ادھر اڑتی تھی وہ برف، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دھواں اٹھ رہا ہے زمین سے۔ The storm came on before its time، جو طوفان متوقع تھا، جو اس کے باپ نے کہا تھا کہ آج رات طوفان آنے والا ہے، وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ She wandered up and down، وہ اوپر نیچے بھٹکتی رہی، پہاڑوں میں پھرتی رہی۔ And many a hill did Lucy climb، اور بہت ساری پہاڑیوں پر وہ چڑھی بھی صحیح اور اتری بھی صحیح۔ But never reached the town، لیکن وہ اس قصبے تک نہ پہنچ پائی، مطلب اس طوفان کی وجہ سے اس نے اپنا راستہ کھو دیا، اور ساری رات وہ ایک پہاڑی سے اترتی تو دوسری پر چڑھ جاتی، لیکن اس کو نہ ہی ٹاؤن کا راستہ ملا اور نہ ہی واپس گھر آنے کا راستہ معلوم ہوا۔ The wretched parents all that night went shouting far and wide، but there was neither sound nor sight to serve them for a guide۔ The wretched، یہ wretched کا مطلب ہے miserable، مطلب پریشان یا بدبخت، بدقسمت۔ تو جو پریشان ماں باپ تھے وہ ساری رات چلاتے رہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے اس کو تلاش کرنے میں، لیکن نہ ہی اس کی آواز سنائی دی اور نہ ہی وہ خود دکھائی دی لوسی، کہ ان کو کوئی پتہ لگ سکے، معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ At daybreak on a hill they stood، daybreak mean in the morning، کہ صبح سویرے وہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے۔ That overlooked the moor، جس سے ایک میدان، دلدلی میدان دکھائی دے رہا تھا۔ And thence they saw the bridge of wood، پھر ان کی نظر ایک لکڑی کے بنے ہوئے پل پر پڑی۔ A furlong from their door، اور وہ پل ان کے گھر سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ فرلانگ ایک ڈسٹینس کو میئر کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ And now they homeward turned and cried، In heaven we all shall meet، when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet۔ اور اب وہ اپنے گھر کی طرف واپس آنے ہی والے تھے، واپس آ رہے تھے چلاتے ہوئے روتے ہوئے، کیونکہ لوسی کو وہ کھو چکے تھے۔ In heaven we all shall meet، یہ جو لائن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہزاروں مرتبہ یہ مختلف قسم کے ایگزامز میں، کمپیٹیٹیو ایگزامز میں پوچھی جا چکی ہے۔ یہ لائن کدھر سے لی گئی ہے؟ یہ پیک آف ایموشن شو کر رہی ہے والدین کا، کہ اتنے وہ بے آس ہو چکے ہیں کہ اب اس دنیا میں تو ہمارا ملنا شاید ممکن نہ ہو، بٹ ان ہیون وی آل شیل میٹ، لیکن اگلے جنم میں، جنت میں، محشر میں ہم ضرور ملیں گے۔ وین ان دا سنو دا مدر اسپائڈ، تو اچانک ہی اس کی لوسی کی ماں کو نظر آئے
برف میں دا پرنٹ آف لوسیز فیٹ لوسی کے پاؤں کے نشانات. دین ڈاؤن ورڈ فرام دا اسٹیپ ہلز ایج they tracked the footmarks small and through the broken heathrown hedge and by the long stone wall. اور پھر انہوں نے ایک بڑا ڈھلوان دار پہاڑی جس پہ وہ کھڑے تھے اسے نیچے اترے اور لوسی کے ننھے پیروں کے وہ جو نشانات کو تلاش کرنے لگے. بروکن ہیدرون ہیج کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں کو، ایک ایسی فینسی ایک باڑ جو چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر بنائی گئی ہو. اور سٹون وال کا مطلب ہے پتھروں سے بنائی ہوئی دیوار، یعنی پتھروں کی بنائی ہوئی دیوار سے اور کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں کے نشانات دیکھے گئے. And then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کھلا بڑا کشادہ میدان انہوں نے عبور کیا، اسے گزرے اس پہاڑی سے اتر کر. تو اس کے جو پاؤں کے نشانات تھے وہ ابھی جوں کہ تم باقی تھے. They tracked them on. وہ ان کا پیچھا کرتے رہے اس کے پاؤں کے نشانات کا. nor ever lost. اور وہ ختم بھی نہیں ہو رہے تھے، وہ نشانات آگے آگے جا رہے تھے. and to the bridge they came. اور وہ اسی پل کے اوپر آ کے رک گئے جو پہاڑی سے انہوں نے دیکھا تھا، ایک لکڑی کا بنا ہوا پل. they followed from the snowy bank the footmarks one by one into the middle of the plank and further there were none. تو وہ اس کے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرتے آ رہے تھے سنوئی بینک کے ایک برفانی کنارے سے، برف کے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پاؤں کا نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور جو اس کے پاؤں کے نشانات تھے وہ پل کے درمیان تک آ کر رک گئے، مطلب اس سے آگے کوئی نشان نہیں تھا. اینڈ فردر دیر ور نن. اور مزید آگے کوئی ایک قدم کا نشان بھی نہیں تھا. تو ان کو معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ لوسی یہیں سے اس ندی میں، اس دریا میں گر کر مر چکی ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. Yet some maintain that to this day she is a living child, that thou may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. یہ جو سٹانزا ہے اس میں امورٹیلٹی کو بیان کر رہا ہے، پوئٹ امورٹیلٹی اور سم سپر نیچرل فیلنگ، کہ لوسی کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے اور پوئٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج کل بھی شی از اے لیونگ چائلڈ، وہ ایک زندہ بچی ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. دیٹ یو میں سی سویٹ لوسی کرے، اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اپون دا لونسم وائلڈ، اس جنگل میں، اس ویرانے میں، اس تنہا ویرانے میں آج بھی وہ دکھائی دیتی ہے. اوور رف اینڈ سموتھ سی ٹرپس along. وہ ہموار اور غیر ہموار پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، راستوں پہ گزرتی ہوئی چڑھتی ہوئی نظر آتی دکھائی دیتی ہے. اینڈ نیور لکس بیہائنڈ. اور وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی. اینڈ سنگز اے سالیٹری سانگ دیٹ وسلز ان دا ونڈ. اور وہ ایک تنہائی کا نغمہ گاتی ہے جو ہواؤں میں، جس کی آواز اس کی گونجتی رہتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی اور اس کی آپ کو بہترین طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو بنیادی طور پر ایک بچی کے بارے میں ہے جس کو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج کی رات طوفانی ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے برف کا، اور جاؤ قصبے سے، ٹاؤن سے اپنی ماں کو واپس گھر لے کے آؤ. وہ جو ہی شام کو وہ لانٹین لے کے نکلتی ہے تو راستے میں طوفان وقت سے پہلے آپ پہنچتا ہے. تو ساری رات وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس کو راستہ بھول جاتا ہے، نہ ہی وہ گھر پہنچ پاتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی ماں تک پہنچتی ہے. ایک پہاڑ سے اترتی ہے تو دوسرے پہ چڑھتی ہے، لیکن وہ اپنا راستہ نہ بنا پائی. ساری رات اس کے والدین اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گئی. صبح سویرے جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک لکڑی سے بنے ہوئے پل کے اوپر، جو ایک دریا کے اوپر بنایا گیا ہے پل، اس کے اوپر آ کے اس کے پاؤں کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اور آگے کوئی ایک نشان بھی نہیں جاتا، جس سے اس کے والدین کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب لوسی کبھی واپس نہیں آئے گی اور جب مر چکی ہے. تو یہ مینلی اس کی لوسی کی ڈیتھ کے بارے میں ہے، اس کی لاس آف ہر لائف کے بارے میں ہے، کس طرح کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی، کس طرح ماں باپ نے اسے کھو دیا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ
آئی ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ کو بھی نئی اگلی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ وسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔